حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب کوئی ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ایسوں سے لڑائی کر کے خود کو ان کی نظروں میں صحیح ثابت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ان کی سوچ کو سمجھ کر خود کو ان سے جتنا دور رکھ سکیں، یہی اچھا ہوتا ہے۔ زیادہ حسد کرنے والے کی حسرتیں زیادہ اور برائیاں دگنی ہوتی ہیں۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ مومن کی زبان پر نور الہی چمکتا ہے اور منافق کی زبان پر شیطان بولتا ہے۔ جو اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے وہ ذلیل و گمراہ ہو جاتا ہے۔ غیبت کا سننے والا ایسا ہی ہے گویا وہ خود غیبت کر رہا ہو۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں ہمیشہ پریشان کرتی ہیں، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگائی ہوئی امید۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، تم وہ دعا مانگتے ہو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک، وہی بہترین ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو غرور کس بات کا؟ کیا تم نے نہیں سنا پڑھا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تم اس دنیا میں نہیں رہتے ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر پہچان اپنے دم پر مبنی ہے۔ کثرت مال کی ہوس میں تم اتنے غرق ہو گئے، یہاں تک کہ تمہاری ٹانگیں قبروں میں جا پہنچیں۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ تم دشمن کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے مگر دبتی کسی سے نہیں۔ جب یقین کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے
تو پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور اگر عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔